بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی اونچی گردنیں اس کے سامنے ذلیل و پست ہو جاتی ہیں۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ عبادت ایسی کرو جس سے روح کو مزہ آئے، کیونکہ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے وہ آخرت میں کیا جزا دے گی۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب طاقت زیادہ ہو جاتی ہے تو خواہش کم ہو جاتی ہے۔ مخلص رشتوں کو مجبوری میں بھی ضائع نہ ہونے دو، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں ملیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہے، اللہ پاک سے جو دعا مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ جس کا دل شک سے پاک ہو۔ جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر عبرت پذیر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے اور لوگوں کو عبرت دلاتا ہے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ جو سب کے سامنے آپ کو قبول نہ کر پائے وہ تنہائیوں میں بھی آپ پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تنہائی میں گناہوں سے بچو، کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پہ بیٹھا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روتا وہی انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ شرم ہوتی ہے نہ پانی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سکون وہ نہیں جو پیسہ دے، سکون وہ ہے جو عبادت سے ملے۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف میرا رب ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب کچھ نہ ہو تو صبر کرو اور جب سب کچھ ہو تو قدر کرو۔ کامیاب انسان ان پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے اسے مارے تھے۔ بے شک موت خوفناک ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ راضی ہو تو موت سے خوبصورت کوئی چیز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔